مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں جو دو چار باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اسلام امن، سلامتی اور بھائی چارے کا دین ہے. یہ کسی کے ساتھ زیادتی کا حکم نہیں دیتا، کسی کو بے جا تنگ کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہر اس عمل کی تعریف کرتا ہے جس سے انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہمیشہ ذہن رکھیے. آپ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو مکہ کی جنگ ہوئی. وہ کہتے جنگ بہت شدید ہوئی، تو قریب تھا کہ تلوار حرم کے اندر کھینچ آتی، حرم میں بھی خونریزی ہوتی. تو کچھ بزرگ جو تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جنگ کو مجلس کی تنصیب پر دبا کر کوئی حل نکالا جائے. وہ حتیم میں بیٹھ گئے، چند افراد تھے، بزرگ تھے، اور تاریخ کہتی ہے وہ سارے جتنے بیٹھے تھے ان سب کے ناموں میں فضل آتا ہے، یعنی نام کا حصہ فضل بھی تھا. ایک معاہدہ ہوا ہے، بعد اس کو حلف فضول بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں آپ نے اس کا اظہار کیا کہ میں آج بھی اگر کوئی مجھے 100 اونٹ آفر کرے کہ آپ 100 اونٹ لے لیں اور ایک طرف معاہدہ حلف فضول ہو، تو فرمایا میں اس معاہدے کو ترجیح دوں گا، اونٹوں کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس معاہدے میں لڑائی کو ختم کیا گیا، جھگڑے کو ختم کیا گیا تھا، امن قائم کیا گیا تھا. فرمایا آج بھی کوئی مجھے اس طرح کی اگر آفر کرے تو میں اس معاہدے کو ترجیح دوں گا، دنیا کے مال کو ترجیح دوں گا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس مہینے میں ہم ہیں یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جو 4 حرمت کے مہینے اسلام سے پہلے بھی تھے، اسلام نے بھی انہی حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا اور انہیں پسند کیا اور ان کی حرمت کو برقرار رکھا، جن میں 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں. اور ان سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی یہ عالم تھا ان لوگوں کا جنہیں ہم کہتے ہیں وہ جنگجو تھے، وہ جو بد اخلاق تھے، تہذیب نام کی چیز نہیں تھی. وہ بھی ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تو وہ اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی جنگ چھوڑ دیتے، لڑائی بند کر دیتے. یہ ان جاہلی جنہیں ہم جاہلی دور کہتے ہیں کہ وہ جاہل تھے، وہ اجڑ تھے، وہ تہذیب ناآشنا تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. آج بڑے ہم رعونت سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے مہذب ہو گئے، ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، ہم تو بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے، ہم تو بڑے علم کے بڑے اوپر میناروں پر چڑھ گئے. تہذیب اب تو ہمارے یہاں جگہ جگہ سے پھوٹتی
ان اندھیروں میں رہنے والے لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی کوئی حرمت کا مہینہ آ جاتا جنگ کے دوران وہ اپنی لڑائی بند کر دیتا۔ اس لیے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، آگے ذی الحجہ ہے اور آگے محرم، یہ تین لگاتار حرمت کے مہینے ہیں اور ان کا احترام ہر ایک پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا، اس لیے اس ان مہینوں میں جھگڑا، فساد، لڑائی وہ جاہلی لوگ کے لوگ چھوڑ دیتے تھے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اس لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کیسے کیا جائے کہ ہم امن سلامتی کے ساتھ رہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، کاش کہ ہم ویسے بن جائیں۔ دعوے تو ہمارے بہت ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی اس میں سے تھوڑا سا چھینٹا رحمت کا ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اس لیے حرمت کے ٹھہرائے گئے تھے کیونکہ جو لوگ حج کے لیے نکلتے تھے تو وہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، وہ دور دراز کے قبائل اونٹوں پر پیدل سفر کرنے ہوتے تھے، قافلے نکلتے تھے، مہینوں ہفتوں پہلے نکل آتے تھے، تو اس لیے ان 3 مہینوں کو حرمت کا کہا گیا کہ یہ حج کے لیے آ رہے ہیں، یہ قافلے چل رہے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے، اس لیے اب ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا، تنگ نہیں کیا جائے گا، مال نہیں لوٹا جائے گا، جنگ نہیں کی جائے گی، اور لوگ اپنی لڑائیاں چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ امن سلامتی کے ساتھ کعبے کی زیارت کریں اور زیارت کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ اس لیے محرم کا مہینہ نسبت شامل اور رجب کا اس لیے تھا کہ عمومی طور پر عمرہ جو تھا وہ رجب میں ہوا، اس لیے اس میں بھی لوگ زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، چونکہ کعبے کی زیارت کے لیے لوگ نکلتے تھے، قافلے نکلتے تھے، اور جب زیارت کے لیے نکلتے تھے تو پھر جنگ کا سامان ان کے پاس نہیں ہوتا۔ عرب لوگوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، عرب کے لوگوں کی مشرقوں کی، تو ان کے تلوار ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی، جو ان کے وجود کا حصہ تھا۔ عرب تلوار کے بغیر آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو ان کی فطرت تھی کہ تلوار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن جنگ کے لیے جب نکلتے تھے تو تلوار نیام سے نکال لیتے تھے اور دوسرا سامان بھی جنگ کا ساتھ لیتے تھے۔ لیکن عام امن کے دور میں وہ تلوار ان کی نیام میں ہوتی، لیکن نیام ان کے ساتھ ہوتی تھی کہ یہ ان کی پہچان تھی عرب کی۔ اس لیے سوائے ایک تلوار کے وہ قافلے نکل آتے تھے، اور اس لیے ان کو کوئی لوٹے نہ، حملہ نہ کرے، بے خوف و خطر وہ کعبے کے لیے آ سکے، اس لیے مہینوں کو حرمت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، کوشش کیجیے گا ہم بھی اپنے جھگڑے کریں تاکہ وہ جو سرکار کی سنت ہے ہم بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں اور ہمیں بھی اس کا اجر جو ہے وہ مل سکے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، مکے والوں نے پیچھے حملے کیے، بدر کی جنگ ہوئی، پھر احد کی جنگ ہوئی، 5 ہجری میں خندق کی جنگ ہوئی۔ مکہ پوری کوشش کے باوجود مدینہ کو فتح نہیں کر سکا، بڑی کوشش کی مکے والوں نے، ہر طرح کے حربے استعمال کی۔ بدر میں مسلمان 313 وہ 1000 تھے، ان کے پاس سامان نہیں، ان کے پاس سارا سامان تھا، لیکن پھر بھی شکست کھا کر 70 لاشیں اٹھا کر گئے، 70 قیدی بن گئے، بڑا بھاری زخم ان کو آیا، اس لیے وہ تلملا رہے تھے، اور اسی انتقام میں اگلے ہی سال احد میں پھر حملہ کرنے آ گئے۔ اب 3000 آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں ان کا مقابلہ کیا، وہ واقعات آپ نے سنے۔ پھر شکست ہوئی، مکے والے میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور جاتے جاتے ابو سفیان جو کہ سردار تھے وہ کہہ کر گئے کہ ہم بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ تو پھر 5 ہجری میں پورے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہر قبیلے سے لوگ ہوئے جوان، تاکہ مل کر مدینہ پر حملہ کرے۔ کہتے ہیں 10 سے 12 ہزار کا لشکر تھا جو
خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے آیا. سرکار تو جہاں صلی اللہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز کی کہ یا رسول اللہ فارس میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جب دشمن بہت زیادہ ہو تو دفاع کرتے ہیں کہ اپنے گرد خندق کھود لیں. تو سرکار کو یہ تجویز اچھی لگی تو آپ نے خندق کھود لی. مدینہ کی 3 اطراف قدرتی طور پر محفوظ ہیں. ایک سمت جو تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا آپ نے وہاں پر خندق کھود لی. اس میں بھی کافر ناکام رہے, ہفتوں باہر محاصرہ کر کے بیٹھے رہے, لیکن آخر کار قرآن سورہ احزاب پڑھ گیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایسی تیز ہوا چلائی مار دی کہ جو کفر کے ساز و سامان کو اڑا کر لے گئے, لیکن مدینہ میں امن و سلام. اس خندق کے اس طرف ہوا نرم چل رہی تھی اور خندق کی دوسری طرف اس نے جانوروں تک کو اڑا دیا, ان کے سارے خیمے اڑا دیے اور آخر وہ سارے تتر بتر ہو گئے اور نام اڑا دیے. اب کفر میں حملہ کی طاقت نہیں تھی. مسلمان 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, جو مکہ میں رہے, جن کی پیدائش مکہ کی, جن کا خاندان مکہ میں, جن کا رہن سہن مکہ میں تھا, جو صبح اٹھتے مکہ کو کعبہ کو دیکھتے, شام گھر جاتے کعبہ کو دیکھتے. اور یہ بھی ایک روایت سے تھا. مکہ والوں کی عادت یہ تھی, پڑھیے آپ کی تاریخ, کہ جب بھی یہ مکہ سے باہر کسی سفر پر جاتے تو یہ واپسی جانے سے پہلے سب سے مل کر حرم میں آتے, کعبے کی زیارت کرتے, دعا کرتے, پھر سفر پر جاتے. اور جب سفر سے واپس آتے تو گھر سیدھے نہیں جاتے تھے, سیدھے حرم میں آتے تھے, کعبے کی زیارت کرتے اور پھر گھر جاتے. یہ کعبے کا ان کے اندر ایک کہہ رہے کہ کشش, ایک محبت تھی ان کے اندر کعبے کی, کہ جانے سے پہلے بھی کعبے کی زیارت کر کے جاتے. واپسی پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہی نا کہ جب آپ شکار سے واپس آئے تو سیدھے حرم میں آئے, کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سفر پر جاتے اور شکار سے واپس آتے تو سیدھے حرم میں پڑتے, کعبے کی زیارت کر کے پھر اپنے گھر جاتے تھے. یہ مکے والوں کی عادت تھی. سوچئے آج یہاں بیٹھ کر ہمیں کعبہ یاد آتا ہے, دل تڑپتا ہے, جن کا شب و روز وہاں بسر ہوتے, جو اٹھتے بیٹھتے کعبہ کو دیکھتے تھے, جن کی پورے مکے میں, پورے عرب میں عزت اس کعبے کی وجہ سے. سورہ قریش پڑھیے آپ, قرآن کہتا ہے کہ ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس کعبے کے رب کی قریشیوں اس عبادت کرو, کیونکہ اس نے اس کعبے کی وجہ سے تمہیں بھوک سے بھی نجات دی ہے اور خوف سے بھی نجات دی. اس کعبے کی وجہ سے عرب میں تمہاری عزت ہے, تمہارا قافلہ نہیں روکا جاتا, تمہیں نذرانے ملتے ہیں, تم بھوکے نہیں مرتے. ورنہ کتنے قافلے ہیں, کتنے قبیلے ہیں جو صحرا میں بھوک کی نظر ہو گئے, صحرا کی نظر ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں, پانی نہیں ہے, لیکن کعبے کی وجہ سے اہل کعبہ کو یہ شرف ملا کہ ان کو نہ بھوک نے تنگ کیا, نہ خوف نے تنگ کیا. تو سوچئے جو سارا دن کعبے کی زیارت کرتے رہے, جب فرصت ملتی, مکے والوں کی یہ بھی عادت تھی کہ جب شام کو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر مجلس لگانا چاہتے, بیٹھ کر گپ شپ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, تو وہ کہیں اور نہیں بیٹھتے تھے, وہ حتیم کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے اور وہاں مجلس لگاتے. کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے دن بھر کے واقعات سناتے, قصے کہانیاں سناتے. کعبے کے سائے میں رہنے والے 6 سال سے کعبہ نہیں دیکھا, جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. کعبے کی کشش دل کو تنگ کر رہی ہے, دل مچل رہے تھے کعبے کی زیارت کو, جو ایک دن اس کے بغیر نہیں گزارتے تھے. 6 سال ہو گئے تھے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے تشریف لائے, آپ نے صحابہ کو دیکھا کعبے کی یاد میں شعر پڑھ رہے ہیں, فرات میں شعر پڑھ رہے ہیں. آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کعبے کی محبت بہت ہے. ایک دن گھر سے تشریف لائے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا, کہا سنو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب مل کر کعبہ جا رہے ہیں, ہم سب مل کر کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ صحابہ کے چہروں پر رونق آتا ہے. انہیں یقین تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا, وہ وحی کا حصہ ہوتا. اس لیے ہر ایک سمجھ گیا کہ کعبہ جائیں گے, لیکن سوچنے لگے کیسے جائیں گے.
کیا جنگ ہوگی، کیا مکے والوں کو ہم قتل کریں گے، فتح کریں گے، کیسے جائیں گے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تیاری کرو، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی۔ تقریباً 1400 سے 1500 کے درمیان صحابہ کرام تیار ہوئے جو عمرہ کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ انہیں آپ پیچھے مدینے کا امیر بنایا، اور یکم ذی-القعدہ کو آپ مدینہ، سوموار کے دن آپ نے مدینہ سے سفر شروع کیا عمرہ کے لیے۔ اور ذوالحلیفہ کا مقام آپ جانتے ہیں، جب مدینہ سے مکہ کی طرف جائیں تو جہاں میقات آتا ہے، وہ جسے بے علی بھی کہا جاتا تھا، وہاں پہنچ کر آپ نے احرام باندھے، صحابہ کرام نے احرام باندھے، آپ نے قربانی کے جانور ساتھ دی اور ان کی نشانیاں ان کے گھروں پہ ڈال دی تاکہ مکے والے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کچھ حملہ کرنے آ رہے ہیں، وہ سمجھ آئیں کہ یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور سرکار نے ایک تلوار کے جو عرب ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں، اور وہ تلوار بھی نیام میں ہوگی، باہر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم صرف عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ام المومنین ان میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتخاب ہوا، وہ ساتھ گئیں۔ یہ قافلہ یکم ذی-القعدہ سوموار کو چلا۔ اسفان مکہ سے کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے۔ سرکار وہاں پہنچے تو خبر ملی کہ مکے والوں کو خبر ہو چکی ہے اور وہ سمجھے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے خالد بن ولید کی سربراہی میں 200 گھوڑ سوار جو ہے وہ دستہ بھیج دیا ہے جو آپ کا راستہ روکے گا، آپ کو مکے میں نہیں داخل ہونے دینا، یہ مکے والوں نے فیصلہ کیا ہے۔ سرکار نے کہا افسوس مکے والوں پر کہ وہ اب بھی اپنی حالت دیکھ کر بھی سنبھل نہیں رہے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، ہر جنگ میں شکست کھائی ہے، لیکن فرمایا افسوس ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا اچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمیں دوسرے راستے سے لے جائے تاکہ ہمارا سامنا نہ ہو اس طرف سے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک راستہ جانتا ہوں، ہم دوسرے راستے سے مکہ جا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا چلو۔ وہ ایک دشوار راستے سے چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ایک بستی ہے چھوٹی سی، وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں سے بعض کہتے ہیں چند کوس کے فاصلے پر جو ہے وہ کعبہ تھا، یہ میقات ہے، یہاں سے بھی اس طرف سے آئیں تو یہ میقات ہے جہاں سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچے تو سرکار کی اونٹنی جس پر آپ سوار تھے وہ بیٹھ گئی، صحابہ نے اسے اٹھانا چاہا تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ پیچھے، اسے اس نے بٹھا دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ فرمایا یہ اس کے حکم سے بیٹھ گئی ہے جس نے ہاتھیوں کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ فرمایا یہی خیمے لگا دو۔ خیمے لگ گئے تو مکے والوں کو جب خبر ملی کہ آپ اس طرف سے آئے ہیں تو اب ان کو اور تشویش ہو گئی کہ یہ تو بالکل سر پر آ گئے۔ سرکار نے بھی کہا ہم اچانک نہیں جائیں گے، خیمے لگا دیے، کہا ان کی غلط فہمی دور کریں گے، کیونکہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم فقط عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ مکے والوں کی طرف سے ان کے حلیف قبیلہ بنو خزاع کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی عمرہ کے لیے آئے ہیں، واپس جا کر مکے والوں کو بتایا کہ لڑنے نہیں آئے، سامان حرب نہیں ہے، صرف عمرے کے لیے آئے۔ لیکن مکے والے نہیں مان رہے تھے، قریش نہیں مان رہے تھے، غصہ تھا ان کے اندر۔ اب انہیں اپنی انا تنگ کر رہی تھی کہ ہم جنگوں میں تو شکست کھا چکے ہیں، اب یہ ہمارے گھر پر چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، کیا کہے گی دنیا کے۔ مکے والے بالکل بے ہمت ہو گئے، اس لیے وہ کہہ رہے ہم نہیں آنے دیں گے۔ بدیل بن ورقہ کو بھیجا کہ تم جا کر دیکھو یہ کیسے ہیں، اوزائی قبیلے کے تھے، وہ آئے، وہ بھی گھوم پھر کر واپس جا کر انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ لڑنے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن مکے والے کہنے لگے کہ نہیں، تم پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، تم ان کے ساتھ مل گئے ہو، صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ ہوتے رہے واقعات، لیکن سرکار انتظار میں رہے کہ مکے والے راستہ دیں ہم عمرے کے لیے جائیں، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ آخر انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا،
یہ بڑا تیز آدمی تھا، کہتے بہت سے درباروں میں جاتا تھا، مکے کی نمائندگی کرتا تھا، اسے درباروں میں جا کر تیز تھا، بندوں کو پہچاننا، حالات کا جائزہ لینا، پرکھنا اسے آتا تھا، اس لیے اس کو کہا تم جاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا پہلے جو 2 تم نے نمائندے بھیجے ان کا تم نے جو حال کیا ہے، بے عزتی کی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تم پر اعتبار ہے، جو تم وہاں سے آ کر ہمیں رپورٹ دو گے ہم اس کو مان لیں گے، جو تم کہو گے، کیونکہ تم پر ہمیں اعتبار ہے۔ یہ اس نے ان سے منوایا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی گیا، سرکار سے ملا، صحابہ اکرام سے ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کی۔ آپ نے اسے کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کے لیے آئے، دیکھ لو ہمارے پاس سامان حرب نہیں ہے، ہم قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں، کسی کے پاس تلوار کے علاوہ سامان نہیں ہے، کوئی ہماری اور منشا نہیں ہے۔ لیکن وہ دیکھتا رہا، جائزہ لیا، صحابہ اکرام میں گل مل گیا، خیموں میں گیا، بیٹھا، کچھ وقت گزارا اور واپس گیا۔ واپس جا کر اس نے جو مکے والوں کو آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے وہ کبھی پڑھیے، جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حدیثوں میں آیا ہے۔ اب وہ کافروں کا نمائندہ بن کر آیا تھا، سفیر تھا کافروں کا، کافر تھا وہ، لیکن جا کر اس نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ کمال کی ہے۔ جا کر کہنے لگا مکے والوں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تم روک نہیں سکتے ان کو۔ ان کا کیوں؟ اس کہنے لگا تم کوشش بھی کر کے دیکھ لو، تم ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر کے دربار میں گیا، کسرا کے دربار میں گیا، بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو میں نے فرما برداری اور وفاداری اور محبتیں یہاں دیکھی ہیں کہیں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا وہ تھوکتے تھے تو ان کا تھوک لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مالتے تھے، زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ وضو کرتے تھے تو ایک قطرہ پانی کا میں نے زمین پر جاتے نہیں دیکھا، ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ بڑھ کر ان کے وضو کا پانی ہاتھوں پر لے کر کوئی چہرے پر مل رہا ہے، کوئی سر پر مل رہا ہے، کوئی سینے پر مل رہا ہے۔ مکے والوں جو ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ خون کیسے بہنے دیں گے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اشارہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا صحابی، بڑے سے بڑا نام، بڑے سے بڑا منصب والا بھی سب سے پہلے بھاگ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہتا چھوٹا کر لے، بلکہ خود آگے بڑھ کر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے کہے پر یوں فدا ہو جاتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ مکے والے تھوڑے سے سنبھل گئے، رک گئے، سوچنے لگے کیا کیا جائے۔ اسی دوران سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر تم جاؤ ہمارے نمائندہ بن کر اور ان سے کہو کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ بھیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت میں سختی ہے، میں نے ان کے بڑے جوانوں کو مارا ہے، میرے بہت دشمن ہیں، اس لیے بات بگڑ سکتی ہے، ایسا بندہ بھیجیے جس کی وہاں پر جو نرم دل ہو اور جس کا خاندان بھی زیادہ ہو، بڑا خاندان ہو، ایسے فرد کو بھیجیے۔ تو پھر نگاہ انتخاب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا اے عثمان تیرا قبیلہ بڑا قبیلہ ہے، بنو امیہ سے ہو، عزت والا ہے تمہارا قبیلہ، اور پھر تمہاری اپنی ایک عزت ہے، لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کبھی ان کی سیرت پڑھیے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، نہایت دھیمے لہجے میں بات کرنے والے، نہایت وہ شفیق مہربان، ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے والے، یہ وجود تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا۔ عثمان تم جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گئے۔ اب ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھے، سردار تھے وہ، انہوں نے خوش آمدید کہا، مکے والے سارے سرداروں نے خوش آمدید کہا کہ عثمان تم ہمارے بھائی ہو، آؤ بیٹھو، کدھر آئے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا سارا مدعا بیان کیا کہ ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بڑی لمبی چوڑی نشست ہوئی، مکے والے مان نہیں رہے تھے، کسی بات پر نہیں آ رہے تھے، لیکن کرتے کرتے ان میں سے ایک نے کہا اے عثمان تم آ گئے ہو، ہمارے بھائی ہو، تمہاری
عزت ہمارے دلوں میں ہے، تم شریف ہو، ہم مانتے ہیں کہ تم سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، ہاں تمہیں اجازت ہے، یہ سامنے کعبہ ہے، تم طواف کر لو، یہ سامنے کعبہ ہے، طواف کر لو۔ اور پھر عاشق کا جواب، یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر محبت کرنے والا وجود بھی عثمان غنی جیسا ہو، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ، قربان جائیں ایک اور روایت یاد آ گئی اچانک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کھانا میرے گھر کھائیں گے، دعوت دی، آپ نے قبول کر لیا اپنی روایت عادت کے مطابق، آپ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، غریب سے غریب صحابی بھی کہتا آپ دعوت قبول کر لیتے تھے۔ آپ نے کہا چلو، صحابہ اکرام جو مسجد میں تھا کہا چلو آؤ چلیں، مسجد سے نکلے تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا عثمان پیچھے رہ گئے، سرکار آ گئے ہیں، تو سرکار رک گئے، پیچھے مڑ کر کہا عثمان اچھے میزبان ہو، خود دعوت دے کر لائے اور خود پیچھے رہ گئے ہو، میزبان تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اب ہمیں آگے بیچ کر خود پیچھے رہ رہے، دعوت تم نے دی ہے۔ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ، ہاتھ باندھ لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ نہیں ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں گا، وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو دعوت اس نیت سے دی تھی، ارادہ یہ کیا تھا کہ سرکار میرے گھر تشریف لائیں گے، جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر تشریف لائیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا، میں کہ آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں، میں تو آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں اس لیے پیچھے ہوں، جتنے قدم اٹھا کر آپ آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کرنے کی نیت کر کے آیا تھا۔ یہ ہے محبت کرنے والے۔ انہوں نے کہا کعبہ سامنے ہے، طواف کر لو، لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا کہا، انہوں نے کہا تم ہمارا ایمان سمجھتے ہی نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم کعبے پر فدا، ارے کعبہ ہماری دل کی دھڑکن صحیح، لیکن یاد رکھو جب تک میرا رسول طواف نہیں کرے گا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ فرمایا میں طواف نہیں کروں گا، حرم میں موجود ہوں، اور جو حرم میں موجود ہو طواف لازم ہو جاتا ہے اس پر، لیکن حضرت عثمان غنی نے بتا دیا ارے محبت رسول یہ ہے، کعبے کا طواف بھی چھوڑا جا سکتا ہے محبت رسول میں، جب تک سرکار طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا۔ کچھ دیر لگ گئی، بعض کہتے ہیں 1-2 دن لگ گئے، کچھ وقفہ پڑ گیا، پیچھے کوئی افواہ پھیل گئی کہ شاید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہ پھیلی، صحابہ جوش میں آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے بہت زیادتی کی، آج تک کسی سفیر اور ایلچی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، یہ اس دور میں بھی رواج تھا، انہوں نے سفیر پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور سفیر بھی آپ کا سفیر ہے، سفیر رسول بن کر گئے ہیں، ہم بدلہ لیں گے۔ سرکار ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تشریف فرما تھے، فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے۔ 1400 کے قریب صحابہ اکرام تھے، تقریباً سب نے، ایک منافق تھا جو اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور بھاگ گیا، باقی ہر ایک نے جو ہے وہ بیعت کی، حضرت جابر کی یہ حدیث ہے کہ وہ بھاگ گیا منافق، باقی سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب تک عثمان کے قتل کا قصاص نہیں لے لیتے، بدلہ نہیں لے لیتے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ جب سب سے لے لیا، آپ نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا، کہا یا رسول اللہ سب نے بیعت کر لی ہے، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا، اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، فرمایا سنو اگر آج عثمان یہاں ہوتا تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوتا، وہ یہاں نہیں ہے لیکن اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ عزت اور یہ شرف حضرت بیعت رضوان میں بھی ان کو شامل کر لیا کہ عثمان یہاں موجود نہیں ہے، وہ نبی کے حکم پر گئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے میں ان کی بیعت کر رہا ہوں۔ اور یہ اعزاز حضرت عثمان کو یہیں پر نہیں ملا، اس سے پہلے بھی مل چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں بدر کی جنگ میں 313 میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، وہ میدان میں نہیں آئے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی رسول وہ بیمار تھی، شدید بیمار تھی، سرکار نے حکم دیا اے عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو گے، لیکن یاد رکھو جتنے ہم جا رہے ہیں ان سب میں جو مجاہدین ہیں تمہارا نام بھی شامل ہوگا۔ اس لیے آج 313 کے جب ہم نام لیتے ہیں حضرت عثمان کا نام ان میں شامل ہے،
बदरी सहाबा में शामिल किया, हालांकि वो शामिल नहीं हुए क्योंकि वो हुक्म रसूल से रुके हुए थे। यहां भी वो शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार ने अपने हाथ को रख कर बता दिया उस्मान किसी काम में पीछे रहने वाला नहीं है, अगर वो नहीं तो मैं उसकी तरफ से बैत कर रहा हूं। कुरान मजीद ने सारे मंजर को सूरह फतह में बयान किया है। ये सारा मंजर कुरान बयान करता है कि लोगों देखो तो सही क्या मंजर होगा। कितना खूबसूरत वो मंजर था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और सहाबा इकराम आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। कुरान इसका मंजर कैसे बयान करता है, आइए ज़रा कुरान से सुनते हैं। कुरान शुरू कैसे करता है, ये नहीं कहा ये बैत करने वाले हैं। कुरान कहता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, लाम ताकीद का है, कद तहकीक का है। यकीनन यकीनन रदियल्लाहु, अल्लाह राजी हो गया, अनिल मोमिनीन, इन ईमान वालों से, इन ईमान वालों से अल्लाह राजी हो गया। कब? इस युबायऊन का, जब ये आपके हाथ पर बैत कर रहे थे, तहत शजराते, एक दरख्त के नीचे। पूरा मंजर कुरान बयान कर रहे हैं कि आप दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हैं, सहाबा आकर आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं। उन सहाबा की अजमतों को सलाम पेश कीजिए जिनका जिक्र कुरान कर रहा है। कितना मुकाम है उनका। कुरान ने बैत का जिक्र बाद में किया, अपनी रजा का हुक्म पहले सुनाया है। और मैं अल्लाह राजी हो गया उन सहाबा से। क्यों? अरे सामान हर्ब उनके पास नहीं है, लड़ने का सामान कोई नहीं है, और कुफर के दरवाजे दहलीज पर बैठे हैं, पूरा मक्का काफिर है, सारे दुश्मन हैं, ये सिर्फ 1400 हैं, सामान भी पूरा नहीं है, लेकिन ईमान की जुर्रत कितनी है, इश्क रसूल कितना है, मोहब्बत रसूल कितनी है कि अपनी जान की परवाह नहीं। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह सामान मंगवा लें, कोई कबाइल मंगवा लें, कोई मदद मंगवा लें, नहीं, फौरन कहा या रसूलल्लाह हम तैयार हैं, हम इन मक्के वालों से लड़ने के लिए तैयार। जान जाती है तो जाए, लेकिन हुक्म रसूल की नाफरमानी नहीं हो सकती है। ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि रब अर्श से जिब्रील को भेजकर पैगाम दे रहे, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, बेशक रब राजी हो गया उन ईमान वालों से। अब यहां सोचिए, वो 1400 के ईमान पर कोई शक कर सकता है जिन्हें मोमिन कुरान कह रहा है। कुरान गवाही दे रहा है ये ईमान वाले हैं, मोमिन ये हैं। कब? इस जुबा यौना का तहत शाजरा, जब ये दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। बैत हुई, मक्के वालों को खबर हुई, वो घबरा गए कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। हम तो रोकना चाहते थे कि अभी वापस चले जाएं, ये तो 313 हमारे काबू में नहीं आए, ये तो हमें 1000 के लश्कर को घात उन्होंने ऐसी लगाई कि सबको मार दिया, कामयाब हो गए। आज तो 1400 हैं और लड़ने के लिए बैत कर रहे हैं। कब घबरा गए, फौरन उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा, सुहैल बिन अमर उसका नाम है, उसको भेजा कि जाओ उनसे कुछ बातचीत करो, गुफ्तगू करके किसी मुआहदे पर उनको ले आओ। जब सुहैल बिन अमर आ रहा था, सरकार ने उसे देखा, लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सुहैल आ रहा है। आपने उसे देखकर फरमाया सुहैल आ रहा है तो लगता है मक्के वाले को मुआहदा करना चाहते हैं। उस शख्स की आपने फितरत को पहचान लिया कि ये शख्स किस नीयत से आ रहा है, किस इरादे से आ रहा है। दूर से देखकर कहा सुहैल आ रहा है तो मक्के वाले मुआहदा करना चाहते हैं, ले आओ इसे। आ गया, बैठ गए, गुफ्तगू हुई और आखिर एक मुआहदा हुआ जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। चंद शिकें हैं जिस पर बातचीत हुई। पहला तो ये उन्होंने मनवाया कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, इस साल आप वापस चले जाएं, हम इस साल आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, अगले साल आप आ जाएं। यही 1400 के 1400 आए, ज्यादा लेकर नहीं आने, और 3 दिन मक्के में रहेंगे और 3 दिन मक्के वाले मक्का खाली कर देंगे, हम आपका सामना भी नहीं करेंगे। घबराए कितने थे, खौफजदा कितने थे मुसलमानों से। फिर मैं 3 दिन मक्के में रहोगे, उम्रा करोगे, अगले साल वापस पलट जाओगे। दूसरा ये हुआ कि आइंदा 10 साल तक हम आपस में झगड़ेंगे नहीं, जंग नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी शिक थी कि मक्का तो हर साल हमला कर रहा था। 10 साल जंग ना करने का मुआहदा हुआ, लेकिन उसमें एक शिक उन्होंने ये मनवाई कि अगर कोई मक्का से अपने वाली
یا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے مسلمان ہو کر، تو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو مکے والوں کو واپس کریں گے، اسے واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ سرکار نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ صحابہ کرام میں ایک عجیب سے اضطراب ہوا، یہ کیسی شک ہے کہ ہمارا ساتھی آئے گا تو اسے واپس کریں گے، لیکن جو ادھر سے جائے گا یہ مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ وہ سرکار کی نبوت کی نظر کو اندازہ نہیں کر سکے شاید۔ ارے نور نبوت کہاں تک دیکھتی ہے، سرکار جانتے تھے جو میرا ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے، دشمن کتنی اس پر سختیاں کرے، جو میرا ہے وہ ہر سختی برداشت کر لے گا لیکن دین نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کہا لے جاؤ، مجھے پرواہ نہیں، ڈر نہیں ہے، تم جتنے مرضی ظلم کر لینا وہ مومن کا مومن ہی رہے گا۔ اور یہ تاریخ ثابت کرتی ہے۔ حضرت زید پکڑے گئے بدر کی جنگ کے بعد، گزر رہے تھے، مکے والوں نے پکڑ لیا تو پکڑ کر گرفتار کر کے کعبے میں لے آئے اور اعلان کر دیا کعبے میں، کہتے کعبے کی دیوار کے ساتھ باندھ دیا گیا اور مکے میں اعلان کر دیا جس کا بدر میں کوئی اپنا ساتھی باپ عزیز مرا ہے وہ آ کر اسے بدلا لے۔ کہتے کوئی تلوار ان کے پیٹ میں مار رہا ہے، کوئی نیزہ گھونپ رہا ہے، کوئی انی مار رہا ہے، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے ان کے مارے، لہو لہان کر دیا۔ بالکل نڈھال ہو کر جب گرنے لگے تو کسی نے کہا زید اب خیال آتا ہوگا کہ کاش میں نہ ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے، میں بچ جاتا۔ تاریخ کہتی ہے وہ زید جو لڑکھڑا کر موت کے عالم میں گر رہے تھے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا کیا کہا ہے تم نے؟ کہا وہ تم نہ ہوتے، محمد عربی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم سمجھے نہیں ہمارے ایمان کو۔ کیا خوبصورت کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم زخموں کی وجہ سے ڈر کر ساتھ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا تم جیسے چاہے سلوک کر لو، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تم میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو مجھے قبول ہے، لیکن سرکار کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں سہیل بن عمر ابھی یہ گفتگو مکمل ہوئی، ابھی لکھنے لگے تھے، تحریر میں نہیں آیا، اس کا بیٹا ابو جندل جوان بیٹا ہے، کہتے 16-17 سال کا، مسلمان ہو چکے تھے، باپ نے گھر میں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، مارا تھا اسے، لہو لہان تھے، کسی طرح وہ گھسٹتے ہوئے زنجیریں توڑتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی صحابہ اکرام نے دیکھا، سرکار نے ان پر دیکھا، ان کی وضاقتہ دیکھی، ہیبت طاری ہو گئی، خون و خون ہے، جسم سارا خون آلود ہے، خون بہ رہا ہے، زخمی حالت میں سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں، مجھے ساتھ لے جائیے۔ سرکار نے ایک نظر اپنے جانسار کی طرف دیکھا اور کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ابو جندل ہم زبان دے چکے ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن یقین رکھو اللہ بہتر راستہ پیدا کرے گا۔ واپس کر دیا انہیں۔ صحابہ اکرام میں اضطراب بھی آیا، صحابہ اکرام میں ایک جوش بھی آیا، لیکن سرکار نے روک دیا، فرمایا وعدہ ہو چکا ہے اور مسلمان وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ واپس کر دیا ان کو۔ یہ معاہدہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو واپس چلتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں 8-10 دن رکے رہے اور صحابہ سے کہا کہ اپنے احرام اتار دو، کسی نے نہ اتارا۔ آپ ان سے کہتے کوئی نہ اتارے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ نے سرکار کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اپنے خیمہ سے باہر آ کر اپنا احرام اتاریں گے، یہ بھی اتار دیں گے۔ سرکار نے یہی کیا، آپ خیمہ سے باہر آئے، آپ نے اپنا احرام اتارا، آپ کو دیکھ کر سب صحابہ نے احرام اتار دیا کہ سرکار نے اتار دیا، ہم بھی۔ آپ نے اپنے جانور کو وہاں ذبح کیا، سب نے ذبح کر دیا اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے۔ قرآن مجید نے سورہ فتح میں سارا ذکر کیا ہے۔ جب سرکار وہاں سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں یہ ایک صورت نازل ہوئی،
اور اس کا آغاز قرآن نے بڑا خوبصورت کیا. قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. مسلمان یہ سلو کر کے جس میں یہ شک تھی کہ جو مسلمان ہوگا واپس کیا جائے گا, خیال یہ تھا کہ ہم دب کر سلو کر رہے ہیں, ہم نے مکے والوں کی شرط کو مانا ہے, ہمارا ہاتھ اوپر تھا لیکن ہم نے ان کی بات کو مان لیا. کچھ دلوں میں اضطراب تھا. قرآن مجید کی یہ آیت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ آیت اتری, سرکار نے صحابہ کو بلا لیا, کہا آؤ تمہارے دلوں میں کوئی پریشانی ہے تو سنو رب کیا کہہ رہا ہے. بے شک ہم آپ کو بہت بڑی فتح کی بشارت دے رہے ہیں. فتح مبین کی بشارت قرآن کہہ رہا ہے, بڑی فتح کی بشارت دے رہے ہیں. یہ سنا تو صحابہ اکرام کے دلوں میں اطمینان طاری ہو گیا. آگے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. قرآن کہتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. وہی رب ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون پیدا کر دیا, اضطراب دور ہو گیا, سرکار کے اس عمل پر یقین آ گیا اور مدینہ واپس آ گئے. ہوا کیا, ابو جندل واپس چلے گئے. ابو بصیر وہاں پر مسلمان ہو چکے تھے, وہ بھی وہاں تھے. انہوں نے آپس میں پیغام رسانی کی, وہاں سے دوبارہ اپنے آپ کو چھڑایا, مدینہ نہیں آئے بلکہ مکے کی شام کی اس شاہراہ پر آ گئے جہاں سے مکے کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. صحرا میں ایک جگہ رک گئے. مکے میں باقی لوگوں کو پتا چلا جو مسلمان ہو چکے, وہ آہستہ آہستہ وہاں آنا, 70 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے. اب کیا کرتے, جب بھی کوئی مکے والا ادھر سے گزرتا اچانک حملہ کرتے, ایک دو ہوتے قتل کر دیتے, کوئی قافلہ گزرتا مال لوٹ لیتے. مکے والوں کا راستہ بند کر دیا, تجارت بند ہو گئی, سفر ان کا ختم ہو گیا. ایسے مکے والے پریشان ہوئے, اتنے پریشان ہوئے کہ خود اپنا نمائندہ ابو سفیان نے مدینہ بھیجا. اور کیا پیغام دے کر کہ جا کر سرکار مدینہ سے کہو ہم یہ شک واپس لیتے ہیں. آپ جو جہاں جانا چاہتا ہے جائے, ہم اسے واپس نہیں لیں گے, ہم یہ شک واپس لیتے ہیں. جو سرکار نے کہا تھا ابو جندل واپس جاؤ, رب بہتر صورت پیدا کرے گا, وہ صورت پیدا ہو. یہ نور نبوت ہے. سرکار کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے نبی وہاں تک دیکھتا ہے جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. تو وہ صلح حدیبیہ اس ذی-قعدہ میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے ساتھ واپس آئے اور اگلے سال پھر انہی 1400 کے ساتھ آپ دوبارہ گئے, جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے. 3 دن مکہ میں رہے, مکے والے مکہ خالی کر گئے اور صحابہ اکرام نے عمرہ کیا. حضرات گرامی, قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے اس میں ایک آیت کا اور میں ذکر کرنا چاہوں گا. صرف ترجمہ آپ کے سامنے جو پیر کرم شاہ الازہری نے کیا, کمال کا ترجمہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. عام ترجمہ کیا گیا کہ جو آپ پر پہلے گناہ تھے, جو بعد کے گناہ ہیں, ہم نے سارے معاف کر دیے. لیکن پیر کرم شاہ الازہری کہتے ہیں گناہ اور نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اگر نبی گناہ کرے گا تو پھر نبوت مشکوک ہو جائے گی, نبوت ساری جو ہے شک کی نظر میں آ جائے گی. کیسے لوگ مانیں گے کہ نامعلوم یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ذنب کا عربی میں لغت میں ایک معنی اور بھی ہے, وہ ہے الزام. عرب قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے ایک آدمی کو مارا تھپڑ, وہ مر گیا, تو قرآن کہتے ہیں انہوں نے الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا, الزام کا معنی دیا. پیر کرم شاہ کہتے ہیں رب کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکے والے اس ہجرت سے پہلے جو آپ پر الزام لگاتے رہے یا ہجرت کے بعد جو آپ پر الزام لگاتے رہے, اس معاہدے نے, اس فتح نے وہ سارے گناہ دھو دیے, وہ سارے الزام دور کر دیے. ایک ایک الزام کا جواب ان کو مل گیا ہے, وہ سارے ان کے منہ پر آ گئے ہیں. جتنے الزام لگاتے تھے سارے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور مکے والوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہ کا شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو معصوم من الخطا ہیں. تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ کرام تھے جو سرکار کے ساتھ آئے, بیعت کی اور بیعت رضوان میں شامل ہوئے. بڑی شان ہے ان صحابہ کرام کی, ان لوگوں کی جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی.
آخری رکوع میں قرآن کی ان کی اور عظمتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی جو نیاز مندی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات پھر میں اسی پر ختم کروں گا, ذی-قعدہ کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے. جہل, وہ عربی جو جہلی دور کے لوگ جنگ بند کر دیتے تھے, لڑائی بند کر دیتے تھے, فساد بند کر دیتے تھے, جھگڑے بند کر دیتے تھے, خدا کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو روک لیں. یہ قرآن کا بھی حکم ہے, سنت رسول کا بھی حکم ہے. آئیے ہم امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں. یہی میرے نبی کا پیغام ہے, یہی قرآن کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على